اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جو مقصود تھا وہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ اور انسانوں میں سے رسل کا انتخاب کیا۔ جو انتخاب ہوا اس انتخاب کے ذریعے جو ہے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے منتخب رسل اور انبیاء اپنے اپنے دور میں قوموں تک پہنچاتے رہے۔ جو پیغام پہنچایا گیا اس پیغام کے ماننے والے کامیاب کہلائے اور جنہوں نے ان کو ٹھکرایا تعلیمات کو وہ لوگ ناکام رہے۔ نہایت قابل غور بات یہ ہے کہ ایک پہلو عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور ایک پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ جو معاملہ عقائد کے حوالے سے ہے نا وہ اسلام میں اساسیات کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر بنیاد اصول اور اساس ہی درست نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اعمال والا معاملہ ہوگا نا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پھر نہ قابل وقت ہوگا نہ قابل وقار ہوگا نہ ہی وہ معتبر ہوگا۔ تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق عقائد کا ہے ان عقائد میں اگر انسان کے وہ پہلو جو مطلوب باری تعالیٰ ہے اس میں کوئی خامی نقص رہ گیا تو انسان کی ساری جہود وہ معتبر قرار نہیں پائیں گے۔ ان عقائد میں جو پہلی بات ہے نا وہ بات ہے عقیدہ توحید کی۔ عقیدہ توحید میں جو ملحوظ خاطر بات ہے وہ یہ ہے کہ استحقاق الوہیت وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر وہ استحقاق الوہیت مخلوق کو دے دیتا ہے یا مخلوق پہ اطلاق کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق الوہیت پہ ڈاکہ ہوگا۔ جو حق الوہیت مجروح کرے گا اس شخص کی جو عبادات ہے جو اس کا ایمان ہے جو وہ عقیدہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں اسلام کی روشنی میں معتبر نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عقیدے کے حوالے سے ایمان کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان جو مطلوب قرآن ہے مطلوب اسلام ہے وہ کتنا ہے؟ آپ اس کا اندازہ قرآن مجید کی روشنی سے لگا لیں کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اکثریت لوگ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ تجزیہ کس نے پیش کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ رزلٹ کون بتا رہا ہے کہ جو توحید والے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اکثریت مشرک ہے، اکثریت مشرک ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اکثریت جو قرآن بتا رہا ہے شرک میں گرفتار ہے تو وہ جو اعمال سر انجام دے گی وہ قابل معتبر ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ ایڈوانس یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف جو گواہی دیں گے اس گواہی میں جو یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کالا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب
قرآن کو ترک کرنے والے، قرآن سے بے تعلق ہونے والے، قرآن سے لا تعلق لوگ جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہم جو ہیں اس سے لا تعلق ہو کے کبھی ایمان پہ ہیں، تو میرا خیال میں یہ دعویٰ محض ہمارا خوش فہمی والا دعویٰ ہے۔ کوئی ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کے سلیبس پہ وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو کوئی بندہ بھی اس کے ڈگری کو ماننے پہ تیار نہیں کہ سلیبس ڈگری والا ڈاکٹری والا پڑھا نہیں، بغیر نصاب دعوے دار ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی انجینئر بغیر انجینئر کی تعلیم کے سلیبس کے پڑھے بغیر وہ یہ کہے کہ میں انجینئر ہوں، اسے نہ گورنمنٹ ڈگری دیتی ہے نہ وہ ڈگری والا کہلا سکتا ہے۔ عجب معاملہ ہے، ہم دعوے دار مسلمانی کے ہیں اور قرآن سے لا تعلق ہے، لا علم ہو کے قرآن سے، بھلا یہ دعویٰ ہم نے کیسے کہہ لیا ہے کہ ہم موحد ہیں اور ہم جو مطلوب قرآن مسلمان ہیں نہ ہم وہ والے ہیں۔ اقبال اسی بات کا شکوہ کرتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن۔ جو میری بات بنیادی تھی جس موضوع پہ میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عقیدہ رسالت۔ میں نے جو پہلی گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدے کے حوالے سے قرآن ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت مشرک ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ قرآن یہ ہمیں تصویر دے رہا ہے کہ اکثریت جو ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن مانتے شرک کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، شرک کے ساتھ ماننا یہ اللہ کا حق کے الوہیت مخلوق کو دینا ہے، مخلوق پہ الوہیت کا اطلاق کر کے مخلوق میں الوہی صفات ماننا ہے۔ جب مخلوق میں الوہی صفات مانے جائیں گے تو پھر الوہی افعال مانے جائیں گے، الوہی افعال ماننے پہ نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، مخلوق کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جب معاملہ توحید والا یہ ہے، اب بات آ گئی رسالت کے حوالے سے کہ جو عقیدہ رسالت مطلوب قرآن ہے، ارمان اس بات کا ہے کہ ہمارا وہ والا معاملہ بھی اللہ ماشاءاللہ ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ایمان رکھتے ہیں یا جو ہمارا رسل کے ساتھ تعلق ایمان والا ہے، وہ قرآن کے آئینہ میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت کچھ ایسا پہلو ہے کہ بس علمان واللفظ۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ایک جز میں نے جو یہاں ذکر کیا ہے، ایک آیت کا کچھ حصہ بلکہ آیت پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ جتنے انبیاء عالمین میں یعنی دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسل جو تھے ان کا تعلق جن سے بشریت سے تھا۔ جتنے رسول مبعوث ہوئے ہیں ان کا تعلق کیا تھا؟ جن سے بشریت سے تھا۔ وہ جو رسول تھے نا وہ تشریحی رسول تھے۔ وہ رسول کون سے تھے؟ تشریحی رسول تھے، وہ تکوینی رسول نہیں تھے۔ وہ رسول کیا تھے؟ تشریحی رسول تھے، تکوینی رسول نہیں تھے۔ بعض ذرا غور کرنا، عام ہمارے ہاں جو مساجد میں بیانات ہوتے ہیں نا تو وہاں آیات پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت پڑھ کے پھر ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اب جو وہاں پہ آیت مبارکہ میں عالمین لفظ دونوں آیات میں آ رہا ہے نا، اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اب جو وہ وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عالمین ہے، نبی کائنات ہے۔ یہ جو نبی عالمین ہے، نبی کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عالمین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی للناس ہے، جو ہدایت کا پیغام لایا ہے وہ للناس ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ تو جو عقیدت میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی، پہاڑوں کے نبی، شجر کے نبی، شجر کے نبی، جانوروں کے نبی، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کا بتایا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تشریحی نبوت ہے۔ جب تشریحی نبوت ہے تو تشریحی نبوت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ وہ پیغام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات بھیجی ہے، جب وہ موازنہ کیا جاتا ہے تو ادھر اللہ کا نام، ادھر رسول کا نام۔ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو یہ نام لکھے ہوتے ہیں نا، اللہ کے صفاتی نام، اللہ کے صفاتی ناموں میں 99 نام اللہ کے ہیں، اور بیک پہ جو ہے نا 99 نام رسول کے لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی جتنے نام اللہ کے ہیں اتنے نام رسول کے ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، وہ نبوت وہ والی نبوت ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب نبی کائنات کا عقیدہ بنا لیا تو پھر پورے عالمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف مانا گیا۔ وہ تصرف کس طرح مانا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پوچھا گیا تو وہ ہاتھ میں کنکریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں بتاؤں یا کنکریاں بول کے بتائیں کہ میں کون ہوں؟ تو کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کنکریوں نے ایمان کی گواہی دینے تھے، کنکریوں میں شریعت کا اطلاق ہونا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ جو کل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کنکریوں سے جو شہادت دلوائی جا رہی ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تصرف ہے کہ وہ اگر حکم کرے تو کنکریاں بول اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کا تنا تھا، اس کھجور کے تنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے، وہ ممبر بنانے کا پروگرام ہوا، وہ کھجور کا تنا رو پڑا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، یہ جگہ کیوں چھوڑ دی؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کھجور کے تنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کروا رہے ہیں تو رو نہیں۔ اب بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحی نبوت ہے، یہ تشریحی نبوت ہے، یہ تکوینی نبوت ہے، یہ تکوینی نبوت ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین کے اوپر اتنا تصرف ہے کہ وہ اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ جو چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف نہیں۔ کیا عالمین پہ تصرف اللہ کا حق ہے یا نبی کا حق ہے؟ نبی نبوت پیش کرنے آیا ہے کہ نبی عالمین پہ اپنی جو ہے تصرف کرنے آیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ارمان اس بات کا ہے، نہ عقیدہ ہمارا توحید ٹھیک ہے، نہ عقیدہ ہمارا رسالت ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو عقیدہ ہمیں پیش کیا گیا ہے، قرآن کی روشنی میں عقیدہ رسالت دیکھا جائے تو وہ تو کوئی بات ہی اور ہے۔
اور جو کچھ ہم نے مان بیٹھے ہیں وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو کہا تھا نا قالت نصارہ مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا تھا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا تھا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا وہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور من نور اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور من نور اللہ ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، پھر وہ یہ باطل عقیدہ قرآن سے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ باطل عقیدہ اس کا استدلال قرآن سے، دیکھیں جی قرآن میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نور ہے، ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس آیا ہے نور اور کتاب مبین۔ وہ کہتا ہے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ نبی نور ہے۔ تو عزیزان گرامی، ارمان اس بات کا ہے کہ نور میں نور اللہ کہنا اور ابن اللہ کہنا یہ ایک ہی بات ہے۔ ابن اللہ کہنا اور نور میں نور اللہ کہنا ایک ہی بات ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ اور نبی کا ذاتی اتصال ہے۔ اللہ نور کا خالق ہے یا اللہ جو ہے اس کو نور بنا کے نبی کے نور کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، جن لوگوں نے اس عقیدے کو پروموٹ کیا ان لوگوں نے پھر کہا نا کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہ کیوں کہا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اطلاق یہی ہوتا ہے۔ جو نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اصالت کا ہے، آپ اس نظریے پہ غور کر کے دیکھیں، سارے نبیوں کی نبوت اس نظریے کے ذریعے نبوت بالعرض کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت بذات کہلاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سوا سارے نبیوں کی نبوت پہ ڈاکہ مارا گیا کہ یہ نبی جو بنے ہیں یہ تو نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بخش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تراش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مور لگاتے گئے اور یہ نبی دنیا میں آتے گئے۔ تو عزیزان گرامی، جس نبی کو وہ خاتم النبیین کہتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں سے ماقبل کیسے ہو گیا؟ وہ سارے نبیوں سے سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو البشر ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل من آدم، ہم سب آدم سے ہیں، وہ آدم من طین، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی، کہہ دیجئے کہ رسول میرے سے پہلے آتے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ ھذا نذیر من نذر الاولی، یہ جو رسول ہے یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ہے، تو یہ رسول آخری رسول ہے۔ نتیجہ ظلم کا دیکھیں کہ ما قبل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انبیاء سے عہد لیا گیا کہ وہ جی عالم ارواح تھا، اس عالم ارواح سے باقی نبیوں سے یہ عہد لیا گیا کہ جب یہ نبی آئے تو اس نبی کے آپ کے دور میں آنے پہ اس کی نصرت بھی کرنا، اس کا ساتھ بھی دینا۔ عزیزان گرامی، قرآن تو بتا رہا ہے، ہم نے آپ کو بعض نبیوں کا ذکر کیا ہے، بعض کا کیا ہی کوئی نہیں۔
ہم نے آپ کو بعض نبیوں کا ذکر کیا ہے، بعض کا کیا ہی نہیں۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، آپ رسولوں میں سے کوئی انوکھے رسول نہیں۔ بھئی آپ کی نبوت کوئی اور پہلو کیا ہے، باقی نبوت کوئی اور پہلو کیا ہے۔ سارے انبیاء مشن نبوت میں ایک ہی عہدے پہ ہیں، سارے انبیاء مشن نبوت ہیں، منصب نبوت ہیں، ان سب کا جو ہے منصب وہ ایک ہی ہے۔ جو فضیلت و مراتب ہے وہ اور معاملہ ہے، وہ منزلت اور فضیلت وہ معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے۔ لیکن ہم نے جو یہاں یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ بھئی امام الانبیاء کیسے بن گئے؟ وہ جی سارے انبیاء کی امامت کروائی تھی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی تھی، وہ جو نماز پڑھی تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے نبیوں کے امام بنے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں قبل گزر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے گئے تھے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ وہ بتا رہے ہیں یہ میرے بعد آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہر نبی کا دور ماں قبل دور ہے، وہ گزر گئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نماز کہاں پڑھ رہے ہیں جی؟ وہ جی معراج پہ جانے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز لینے جا رہے تھے وہاں پہ وہ جماعت ہوئی تھی۔ عجیب بات ہے، نماز ابھی لے کے جانا ہے تو یہ جماعت ہو رہی ہے، یہ کون سی نماز کی ہو رہی ہے؟ نبی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ عقیدہ رسالت جو ہم جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارا وہ والا عقیدہ بس اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں۔ پڑھ تو ہم رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں نا ان کی نبوت سمجھنی ہے کہ بس شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ تو آپ کا فیض کرم ہے۔ اور جس عالمین میں ہم بیٹھے ہیں یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ گفٹ آف نبی ہے، یہ صدقہ نبی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ پہاڑ ہوتا، یہ تو اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے۔